بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دارالاسلام۔ اوپر آپ نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالاسلام کی تعریف میں صرف یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور اسی بات کو جامع الرموز کی عبارت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ہو، یعنی اس کے احکام نافذ ہوتے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ احکام شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ چونکہ اس دور میں اس بات کا تصور مشکل تھا کہ کوئی ملک مسلمانوں کے تسلط میں ہونے کے باوجود اپنے باشندوں پر اسلامی احکام نافذ نہ کرے، اس لیے اس دور میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا کہ اگر مسلمانوں کے زیر اقتدار کسی ملک میں شریعت مکمل طور پر نافذ نہ ہو تو اسے دارالاسلام کہا جائے گا یا نہیں، بلکہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ دارالاسلام وہ ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں ہو اور اس میں انہی کا حکم چلتا ہو۔ لیکن بعد کے زمانوں میں جب مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے ایسی صورتحال پیش آئی کہ کوئی ملک مسلمانوں کے زیر اقتدار بھی ہے اور اس میں شریعت کے احکام پوری طرح نافذ نہیں ہیں، تو بعد کے فقہائے کرام نے اس کی صراحت بھی فرما دی۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ شام میں جو علاقہ ہے جس کا نام جبل الدروز بھی ہے، وہ اور اس کے تابع جو شہر ہیں وہ سب دارالاسلام ہیں، کیونکہ اگرچہ ان علاقوں میں عیسائی اور دروزی حکام موجود ہیں اور ان کے قاضی بھی ہیں جو اپنے دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اعلانیہ اسلام اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حکام کے ماتحت ہیں اور اسلامی ممالک ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر ولی الامر ان پر ہمارے احکام نافذ کرنا چاہے تو نافذ کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ کسی ملک کے دارالاسلام ہونے کے لیے اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اقتدار اور قبضہ مکمل ہے یا نہیں۔ اگر اقتدار مکمل ہے تو اس ملک کو دارالاسلام کہا جائے گا اور اس پر دارالاسلام ہی کے احکام جاری ہوں گے، اگرچہ مسلمان حکمرانوں کی غفلت سے وہاں شریعت کا مکمل نفاذ نہ ہو سکا ہو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔